الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا. یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے. پہلے لیکچر میں ہم نے کلمے کی 3 اقسام اور کو پڑھا تھا. اسم کی پہلی تقسیم باعتبار جنس کے تھی، یعنی اسم یا تو مذکر ہوتا ہے یا مؤنث. اور یہ ہمارا دوسرا سبق ہے الدرس الثانی. اس میں ہم نے اسم کی اقسام باعتبار تعداد یعنی واحد تثنیہ جمع کے اعتبار سے پڑھنی ہے کہ اسم کی 3 قسمیں ہیں: واحد، تثنیہ، جمع. واحد مفرد کو کہتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں. تثنیہ یہ اسنان سے ہے، اسنان 2 کو کہتے ہیں. تثنیہ کا معنی بھی 2 ہے. باقی جمع وہ آپ جانتے ہیں، اردو میں بھی اس کے لیے لفظ جمع استعمال ہوتا ہے. اسم کی دوسری تقسیم باعتبار تعداد کے. تعداد کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں: واحد، تثنیہ اور جمع. واحد کا دوسرا نام مفرد ہے. تثنیہ کو عربی میں مثنیٰ بھی کہتے ہیں، مثنیٰ. اور تیسری قسم ہے جمع، اس کو عربی میں مجموع بھی کہتے ہیں، مجموع. مفرد، مثنیٰ، مجموع، یہ ان کے دوسرے نام ہیں جو عربی کتابوں میں استعمال کیے جاتے ہیں. مفرد 1 کو کہتے ہیں، تثنیہ 2 کو کہتے ہیں، اور جمع یہ 2 سے زائد کو کہتے ہیں، اور اس کی پھر کوئی حد نہیں ہوتی. واحد کی تعریف دیکھیں. واحد وہ اسم ہے جو ایک فرد پر دلالت کرے، جیسے طالبن، طالبتن. طالبن ایک طالب، طالبتن ایک طالبہ. تثنیہ یا مثنیٰ یہ وہ اسم ہے جو 2 افراد پر دلالت کرے، جیسے طالبانی 2 طالب علم، طالبتانی 2 طالبات. تیسری قسم ہے جمع یا مجموع. جمع وہ اسم ہے جو 2 سے زائد پر دلالت کرتے، جو 2 سے زائد پر دلالت کرے اسے جمع یا مجموع کہتے ہیں، جیسے طالبون، طالبتن، طالبون، طالبتن. طالبون یہ بھی جمع ہے، اور طلبتن یہ بھی جمع ہے. طالبتن اور طلبتن میں فرق آپ دیکھ سکتے ہیں. طالبہ میں طا کے بعد الف تھا، طلبتن میں طا کے بعد الف نہیں ہے. طالبتن یہ واحد اور مفرد ہے، طلبتن یہ جمع اور مجموع ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ اسم کی دوسری تقسیم جو ہوتی ہے اس میں اسم 3 قسم پر ہے: واحد، تثنیہ، جمع، یا مفرد، مثنیٰ، مجموع. جو نام بھی استعمال کیا جائے، بہرحال 1، 2 یا 2 سے زائد افراد پر دلالت کرنے والوں کو واحد، تثنیہ، جمع کہا جاتا ہے. اب ان کی پہچان کیا ہوتی ہے، ان کی تعریفیں کیا ہوتی ہیں، یہ انشاءاللہ آگے آ رہی ہے. جی، اب جمع کی تقسیم. جمع واحد میں کچھ تبدیلی کرنے سے بنتی ہے، اور تبدیلی کے اعتبار سے جمع کی 2 قسمیں ہیں: جمع مکسر اور جمع سالم. جمع مکسر، جمع سالم. مکسر کا معنی ٹوٹی ہوئی، مکسر کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی، جس کو توڑ دیا گیا ہو.
اور سالم کا معنی جو سلامت ہو، جو ٹھیک ٹھاک ہو، جو ٹوٹی ہوئی نہ ہو۔ جو ٹوٹ چکی ہے اسے مکسر کہتے ہیں، اور جو صحیح سالم ہو، سلامت ہو، اسے جمع سالم کہتے ہیں۔ جمع مکسر وہ جمع ہے جس میں واحد کی شکل و صورت باقی نہ رہے بلکہ واحد کی شکل و صورت ٹوٹ جائے، جیسے طالبن کی جمع طالبتن۔ اب طالبن کو آپ دیکھیں، طا کے بعد ایک الف تھا، جب ہم نے طلبتن اس کی جمع بنائی تو طا کے بعد جو الف تھا وہ ختم ہو گیا، اس کو ہٹا دیا گیا۔ اور طالبن میں لام کے نیچے کسرہ تھا، زیر تھی، جب ہم نے طلبتن بنایا تو لام کے اوپر زبر آ گیا ہے۔ اس میں گویا کہ واحد کی شکل و صورت باقی نہیں رہی۔ کیوں باقی نہیں رہی؟ اس لیے کہ طا کے بعد الف آ گیا ہے اور لام کے نیچے جو زیر تھا وہ زبر کی صورت میں چلا گیا ہے۔ اس جمع مکسر کو جمع تکسیر بھی کہتے ہیں۔ تکسیر اور مکسر ایک چیز ہے۔ اب جمع سالم کیا ہے؟ جمع سالم یہ اس کی ضد ہے، متضاد ہے۔ جمع مکسر وہ تھی جس میں واحد کی شکل و صورت باقی نہ رہے، تو جمع سالم وہ جمع ہے جس میں واحد کی شکل و صورت باقی رہے۔ ہاں البتہ جو اضافہ کیا جائے جمع بنانے کے لیے وہ اضافہ صرف آخر میں ہو، شروع میں یا درمیان میں کوئی اضافہ نہ ہو۔ جیسے طالبن کی جمع طالبون۔ طالبن اس کی جب ہم جمع بناتے ہیں طالبون تو آخر میں واو اور نون لگا دیا گیا ہے اور کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ مؤمنن سے مؤمنون، مسلمن سے مسلمون۔ شروع میں یا درمیان میں کوئی تبدیلی کیے بغیر صرف آخر میں تبدیلی کرنا، آخر میں اضافہ کرنا، یہ جمع سالم ہوتی۔ اب اگر آپ شروع میں اضافہ کر دیتے ہیں، جیسے قلم کی جمع اقلام بناتے ہیں، قلم کی جمع آپ اقلام بناتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ شروع میں آپ نے ایک حمزہ اضافی لگا دیا ہے۔ شروع میں اضافہ ہونے کی وجہ سے یہ جمع مکسر بن گئی ہے۔ اور اگر آپ شروع میں اضافہ نہیں کرتے بلکہ درمیان میں اضافہ کرتے ہیں، جیسے اضافہ کرتے ہیں یا کمی کرتے ہیں، اضافہ بھی ہوتا ہے کمی بھی ہوتی ہے۔ جیسے طالب کی جمع طالبتن ہے، طالب کی جمع طالبتن ہے، یا طالب کی جمع طلابن ہے، طلابن۔ طلاب بھی جب ہم بناتے ہیں اس میں درمیان میں ایک اضافہ کیا جاتا ہے، الف کا اضافہ کیا گیا ہے درمیان میں۔ درمیان میں ایک کمی بھی کی گئی ہے، ایک الف گرایا گیا ہے طا کے بعد، اور ایک اضافہ کیا گیا ہے کہ لام کے بعد الف بڑھایا گیا ہے۔ اس کو جمع مکسر کہتے ہیں، چاہے کمی بیشی شروع میں ہو یا کمی بیشی درمیان میں ہو، یہ جمع مکسر ہوتی ہے کیونکہ واحد کی شکل و صورت باقی نہیں رہتی، ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اگر کمی بیشی صرف آخر میں ہو، اضافہ صرف آخر میں ہو، تو اسے جمع سالم کہتے ہیں، جیسے طالبن سے طالبون، مؤمنن سے مؤمنون، مفلحن سے مفلحون۔ جی جمع سالم کی تقسیم۔ جمع سالم کی دو قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ جمع مذکر سالم وہ جمع ہے جو مذکر پر دلالت کرے، لفظ سے ہی معنی سمجھ آ رہا ہے، مذکر اور مؤنث کے لفظ سے ہی معنی سمجھ آ رہا ہے، تعریف سمجھ آ رہی ہے۔ جمع مذکر سالم، جمع تو سالم ہو، واحد کی بنا ٹوٹی نہ ہو، واحد کی شکل و صورت نہ ٹوٹی ہو، لیکن ہو مذکر۔ جمع مؤنث سالم، واحد کی شکل و صورت تو باقی ہو لیکن ہو مؤنث۔ مذکر کی مثال جیسے طالبن سے طالبون، اور مؤنث کی مثال جیسے طالبتن سے طالبات۔ اردو میں بھی طالبات ہی کہتے ہیں، اردو میں بھی
मुअन्नस के लिए तालिबा आता है, उसकी जमा तालिबात ही आती है। ये जमा मुजक्कर सालिम और जमा मुअन्नस सालिम है। ये जमा सालिम की तकसीम हो गई। जी। अब वाहिद को पढ़ने की मुख्तलिफ सूरतें हैं। वाहिद के पढ़ने की तीन सूरतें हैं। मुफरद के पढ़ने की तीन सूरतें हैं, तीन हालतें हैं। एक हालत रफ़ी है, दूसरी हालत नस्बी है, और नीचे जो लिखा है तीसरी हालत हालत जरी है। हालत रफ़ी, हालत नस्बी, हालत जरी। हालत रफ़ी यानी रफ़े की हालत, पेश की हालत। हालत नस्बी यानी नसब की हालत, यानी जबर की हालत। हालत जरी जर की हालत, यानी जेर की हालत। रफा आम लफ्जों में, आसान लफ्जों में पेश को कहते हैं। अगरचे इसके अलावा भी कुछ सूरतें बनती हैं उसकी, लेकिन आसान, जिनको रफे का पता ना हो, तारीफ वगैरह ना आती हो, तो उनको चाहिए कि इतना याद रखें कि रफा पेश की सूरत में भी आता है, और नसब जबर की सूरत में, जर या की सूरत, जर जेर की सूरत में आता है। हालत रफ़ी की मिसाल जैसे तालिबुन, हालत नस्बी की मिसाल जैसे तालिबन, हालत जरी की मिसाल जैसे तालिबिन, तालिबुन, तालिबन, तालिबिन। आप देख सकते हैं तालिबुन में पेश है, जिसको रफ़े का नाम दिया गया। तालिबन में जबर है, जिसे नसब का नाम दिया गया है। और तालिबिन में जेर है, जिसको जर का नाम दिया गया है। जी। जब ये आ, हालत नस्बी होती है और तनवीन लगी हुई हो, तनवीन आ रही हो, अलिफ लाम दाखिल ना हो, तो ऐसी सूरत में उस इस्म के आखिर में, वाहिद के आखिर में अलिफ बढ़ा देते हैं, अलिफ लगा देते हैं, ताकि उसे आसानी के साथ पढ़ा जा सके। लेकिन अगर शुरू में अलिफ लाम दाखिल हो, तो फिर ये अलिफ आखिर में नहीं लगता, क्योंकि तनवीन नहीं रहती। तनवीन तब आती है जब अलिफ लाम ना हो। तनवीन और अलिफ लाम आपस में मुतजाद हैं। तालिबुन, अगर अलिफ लाम लगाएंगे अत्तालिबू। तालिबन, अलिफ लाम लगाएंगे अत्तालिबा। तालिबिन, अलिफ लाम लगाएंगे अत्तालिबी। गोया कि अलिफ लाम और तनवीन आपस में मुतजाद हैं, इनकी जिद और दुश्मनी है, ये जमा नहीं हो सकते। हालत रफ़ी, हालत नस्बी, हालत जरी, वाहिद की तीन सूरतें हो गई हैं। जी। तस्निया की सूरतें और तस्निया की हालतें। हालत रफ़ी, हालत नस्बी, हालत जरी। हालत रफ़ी की मिसाल जैसे तालिबानी, तालिबानी, मुमिनानी, मुस्लिमानी, काफिरानी, कातिलानी, साजिदानी, आबिदानी। ये गोया के जिसके आखिर में अलिफ और नून जेर वाला आ रहा हो, ये उसकी रफ़ी हालत है तस्निया की। अलिफ और जेर वाला नून, ये आखिर में लगाया गया हो। हालत नस्बी जैसे तालिबैनी, तालिबैनी, आलिमैनी, दो आलिम, मुस्लिमैनी, मुमिनैनी। गोया के जिसके आखिर में अ, जबर हो, और उस जबर के बाद या साकिन हो, और या साकिन के बाद नून हो जेर वाला, नून जेर वाला हो, मकसूर हो। जबर, जबर के बाद या साकिन के बाद जेर वाला नून, इसको हालत नस्बी कहते हैं, जैसे तालिबैनी। और हालत जरी, ये भी बिल्कुल नस्बी के साथ मिलती जुलती है, उसी की तरह है। तालिबैनी, इसमें भी जबर के बाद या साकिन और उसके बाद जेर वाला नून आता है।
حالت نسبی اور جری سیم ہیں اور حالت رفعی الگ ہے. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تثنیہ کی پھر دو حالتیں بن جاتی ہیں. حالت نسبی جری آپس میں ایک ملتی ہیں اور حالت رفعی الگ ہے. اگر الف کے بعد زیر والا نون ہو تو حالت رفعی ہے. اگر زبر کے بعد یا ساکن اور اس کے بعد زیر والا نون ہو، کسرے والا نون ہو، نون مکسورہ ہو، تو یہ حالت نسبی اور حالت جری ہے. جی تدریب میں انشاءاللہ اس کی وضاحت ہو جائے گی. جمع مذکر سالم کی صورتیں. جمع مذکر سالم کی صورتیں حالت رفعی، حالت نسبی، حالت جری، وہی تین حالات ہیں. حالت رفعی جیسے طالبون، طالبون، عالمون، کافرون، قل یا ایھا الکافرون، قرآن میں ہے قل یا ایھا الکافرون. یہ حالت رفعی ہے اس کی. گویا کہ آخر میں ایک پیش ہو، پیش کے بعد واو ساکن ہو اور واو ساکن کے بعد نون ہو زبر والا، زبر والا نون. زیر والا نون تثنیہ کی علامت ہے. پیش ہو، پیش کے بعد واو ساکن ہو، واو ساکن کے بعد نون زبر والا ہو. یہ جمع مذکر سالم کی رفعی حالت ہے. طالبون، مؤمنون، خالدون، شاہدون، کوئی بھی لفظ آپ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس طرح کا. حالت نسبی طالبین، طالبین، زیر ہو، زیر کے بعد یا ساکن ہو اور نون زبر والا، نون زبر والا. اگر نون زیر والا ہوگا اور یا سے پہلے زبر ہوگی، نون کے نیچے زیر اور یا سے پہلے زبر، تو یہ تثنیہ بن جائے گا. تثنیہ کی نسبی اور جری حالت ہوگی. اور اگر یا سے پہلے زیر اور یا کے بعد نون زبر والا، تو یہ جمع مذکر سالم کی نسبی اور جری حالت ہے. یہ بھی سیم ہے بالکل. نسبی اور جری حالت جمع مذکر سالم کی بھی سیم ہے. طالبین، طالبین، طالبون، طالبین، طالبین، مسلمین، ان المسلمین، والمؤمنین، والقانتین. اس طرح آپ مختلف الفاظ سے اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں، رفعی حالت کی اور نسبی اور جری حالت کی. نسبی اور جری حالت پڑھنے میں بالکل سیم ہے، رفعی حالت الگ ہے. تثنیہ کی بھی بالکل اسی طرح ہے، البتہ واحد اور مفرد کی حالتیں الگ الگ ہیں. پیش، زبر اور زیر الگ انداز میں استعمال ہوتے ہیں. جی ادامکم اللہ یا ابناء الاسلام و بنات الاسلام. سلامت رہیں. جی ریکارڈنگ بند کر دیں.